اجالے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ نور ہے، وہ سورج کو روشنی کی بھیک دیتا ہے، تو خود سوچئے کہ اس کا نام لینے والے پر کتنے اجالے برستے ہوں گے۔ ان کا نام لینے سے اندھیروں سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جتنے لوگ نفس شیطان کی غلامی سے نہیں نکل پا رہے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کیا۔ ہم اپنا کتنا ہی دل اور کلیجہ نکال کر سامنے رکھ دیں، جب تک خدا کا فضل کرم نہ ہو اور بندے کو طلب اور فکر نہ ہو، بیڑا پار نہیں ہوگا۔ مثلاً میں یہاں چاہے جتنی باتیں کرتے رہوں، جب تک آپ کو فکر ہی نہیں ہونی تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اسی کا فرما رہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح باپ چاہتا ہے کہ بچہ چلے، اور جب بچہ گرنے لگتا ہے تو باپ خود اٹھا لیتا ہے، بس اللہ کے راستے میں چلنے کی یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا تو چلیں، تھوڑی سی تو کوشش دکھائیں، گناہ چھوڑنے کی تھوڑی سی تو ہمت کریں۔ یہ کیا نہیں بیٹھے بیٹھے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ گناہ چھڑوا دے، گناہ چھڑوا دے، اس طرح تھوڑے ہی چھڑیں گے۔ دعا بھی کریں، تھوڑی سی کوشش بھی کریں، چلیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جب گریں گے تو اللہ تعالیٰ خود اٹھا لیں گے۔ کچھ تو کوشش کریں، جب گرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بڑھ کر ہم کو اٹھا لیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی جگہ سے کھسکتے ہی نہیں، یعنی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہی نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چوں داری ضرب ظلمنن۔ جن کو اپنی بیوی بچوں پر صبر نہیں ہوتا، ایک دن 2 دن کے لیے سفر میں چلے گئے تو فون کر کر کے بچیوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، ایک ہفتہ ہو گیا بیوی سے بات نہیں کی۔ اس کو حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جن کو اپنی بیوی بچوں پر صبر نہیں آتا، ابا کا نام لے کر، اماں کا نام لے کر، بیوی بچوں کا نام لے کر مست ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ پر کیسے صبر آ جاتا ہے؟ وہ کیسے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک دن بچوں سے نہ ملیں تو انہیں صبر نہیں آتا، اور مہینوں مہینوں کی نمازیں غائب، ہفتوں کے قرآن غائب، کئی دنوں کا اللہ تعالیٰ کا ذکر غائب، تو انہیں کیسے نیند آ جاتی ہے، کیسے سکون مل جاتا ہے؟ بیوی سے باتیں کریں گے، بچوں سے باتیں کریں گے، ان کو بہلائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لے کے ذوق سجدہ پیش خدا، خوشتر آید از 200 دولت ترا۔ اگر خدا تعالیٰ ایک سجدے کی لذت تمہیں دے دے دنیا والوں، تو 200 سلطنت سے زیادہ مزہ تمہیں ایک سجدے میں آئے گا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کی گٹر لائن گھسی ہوئی ہے، دنیا کی محبت کی شہوات نفسانیہ کی محبت ہے، اس لیے ان کی جان اللہ تعالیٰ کی خوشبو سے محروم ہے۔ لیکن پہلے جو بادشاہوں کا حال تھا، آج وہی غریبوں کا حال ہے۔ جن کو دنیا کی محبت و جاہ نے مارا، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشبو سے محروم ہے۔ اگر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو مل جاتی تو یہ کیا کرتے؟ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سلطنتیں ان کی نظروں میں ذلیل ہو جاتی۔ فرمانے پہلے تو بادشاہوں کا حال یہ تھا، لیکن اب غریبوں کا حال یہ ہے۔ ہر وقت دنیا کی چاہت ان کے دلوں میں کہ مجھے دنیا مل جائے تو میں یوں کروں گا، مجھے دنیا مل جائے تو یوں کروں گا، پیسے مل جائیں تو اتنے لاکھ شادی میں خرچ کروں گا، 2.5 لاکھ کا بارات گھر کروں گا، 1000 آدمیوں کو بلاؤں گا۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بہت برا حال ہے۔ ایک آدمی پہ دنیا نہیں، پھر بھی وہ چاہت کر رہا ہے، بہت بڑے خسارے میں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں، ان کو چٹائیوں پر بیٹھ کر بادشاہت کا مزہ نظر آتا ہے۔ جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمنا ہے اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی، یعنی خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بور یابی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ اگر آپ تھوڑی دیر چٹائی بچھا کر اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، غذائے روحانی حاصل کر لیتے، تو آج آپ کی زبانوں میں کچھ اور ہی اثر ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی غذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نور بن جائے، ان کے ہونٹوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام مؤثر کیوں نہیں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ایسے ہی الفاظ جاری کرے گا۔ چنانچہ دیکھو بزرگوں کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، سادے الفاظ، لیکن دل پہ کیسے اثر کرتے ہیں۔ عام مولوی اللہ معاف کرے ہمارے جیسے گھنٹوں تقریریں کریں، پوری جوش میں آ کے ادھر کی ملا ادھر کی ملا، پورے جیسے ان سے بڑا فصیح بلیغ کوئی نہیں۔ اس وقت تو مجمع میں واہ واہ واہ، ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی مسلسل کئی سال سے تفسیر میں آ رہا، آج تک اس کے ٹخنے نہیں کھل پائے۔ یہ بے عمل مولویوں کی مثال یہ ہوتی ہے۔
ایک آدمی سالوں سے تقریر میں جا رہا، اسے پتہ ہی نہیں لگ پایا کہ فوٹو کھینچنا کتنا بڑا گناہ ہے، میوزک کتنا بڑا گناہ ہے، اس نے ابھی تک اپنے موبائل پہ میوزک کی بیل لگا رکھی۔ تو بے عمل مولویوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اسی کو حضرت جلال الدین رومی فرما رہے ہیں کہ جن کی غذا اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اطاعت اور فرما برداری ہو، ان کے ہونٹوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مؤثر کلام کو پیدا فرماتا ہے، یعنی اس میں اثر ڈال دیتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری باتوں میں، ہمارے وعظوں میں وہ اثر نہیں تھا، لیکن جب ہم نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی صحبت اٹھائی، اللہ اللہ کیا، ذکر و فکر کیا، تو ایسا اثر پیدا ہوا کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب قطب عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم فقی، ان کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، دوسرا اتنے بڑے فقیہ تھے، کسی نے ہاں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، گنگو شریف میں ان کا مزار شریف ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم، آپ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حکیم الامت تھانوی، اتنے بڑے بڑے عالم، ایک غیر عالم کے پاس حاجی امداد اللہ جو ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے، تھوڑا بہت پڑھ رکھا تھا، ان کے پاس گئے، آپ کو کیا فائدہ محسوس ہوا؟ اتنے بڑے بڑے عالم کہنے لگے بھائی مدرسوں میں ہم نے صرف لسٹ دیکھی تھی مٹھائی کی، یہ اللہ کی محبت کی مٹھائی ہے، یہ اللہ کے خوف کی مٹھائی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مٹھائی، سب لسٹیں پڑھ لی تھیں، لیکن مٹھائی جا کر حاجی صاحب کی خدمت میں کھائی، ذائقہ اس کا محسوس ہوا۔ مدرسے میں پڑھ کے آئے تھے اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے، حاجی صاحب نے دل میں ڈال دی، پھر ذائقہ محسوس ہوا، یہ ہے اللہ کی محبت۔ مدرسے میں پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے، حاجی صاحب نے وہ مٹھائی کھلا دی کہ یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے اثر عظیم رکھ دیا۔ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز ہیں، لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، اور خاص طور سے عرب لوگ تو ان کو بہت مانے، بہت بڑے عالم تھے، اور جو حضرت حکیم الامت تھانوی کے پہلے مذاق اڑایا کرتے تھے، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی حضرت تھانوی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو حضرت تھانوی کے پاس جو لوگ جایا کرتے تھے انہیں بھی کہتے تھے کیا ملتا ہے تھانہ بھون جا کے، وہاں کے چکر لگاؤ جاؤ، تم اتنے بڑے بڑے عالم، حضرت مولانا یوسف بن نوری، مفتی شفیع صاحب، اتنے بڑے بڑے عالم ہو، تم تھانہ بھون کے چکر لگا رہے، خام خواہ اپنا کام کرو علمی۔ پیروں کے پاس کیا ہے، تھانہ بھون میں کیا ہے؟ لیکن جب ایک دفعہ حضرت حکیم الامت کی مجلس میں حاضر ہو گئے، حضرت مولانا یوسف بن نوری نے فرمایا کہ ایک دفعہ حاضر تو ہو کے دیکھو، اور اس بوریا نشین کی ایک ہی مجلس میں یہ حال ہوا کہ ستون پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت کی مجلس میں پہنچے، وعظ تقریر سنی، جب تقریر پوری ہوئی تو اٹھے، خانقاہ کے در کو پکڑ کے رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ ہمیں تو خامخواہ اپنے اوپر ناز تھا کہ ہمارے پاس علم ہے، علم تو ان بڑے میاں کے پاس ہے۔ پھر یہ شعر پڑھے، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہائے باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ یہ کون ہے؟ کوئی جاہل تعریف کرتا تو اتنا مزہ نہ آتا، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم جس کو ساری دنیا مانتی، سید سلیمان ندوی، یہ حضرت تھانوی کی تعریف کر رہے ہیں۔ حکیم الامت کی ایک مجلس سے کایا پلٹ گئی، جو اللہ اللہ کے ذکر کو کہتے تھے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب حضرت حکیم الامت نے ان کو اللہ اللہ بتایا، انہوں نے اللہ کہا، تو حکیم الامت کی صحبت کی برکت سے جب انہیں اللہ کے نام کا مزہ ملا تو کیا کہتے ہیں؟ نام لیتے ہی نشاسا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ اور تہجد کے مزے کو بیان کرتے ہیں، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رات کو آئیں گے، وعدہ تو رات کو ہے آخر میں، لیکن میں صبح سے انتظار کر رہا کہ کب رات ہو، کب تہجد کا وقت ہو، میں اپنے محبوب سے ملوں۔ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ذکر شیخ کے مشورے کے ساتھ کرو، ذکر کرو شیخ کے پاس جاؤ، کیا اللہ کا ذکر ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتا؟ یہ بہت بڑے حضرت کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن۔ حضرت تھانوی سے پوچھا کہ آپ بھی کہتے ہیں، دوسرے علماء بھی کہتے ہیں، مشائخ، کہ بھائی ذکر جو کرو اللہ والوں کے مشوروں سے کرو، ان کے پاس جاؤ، بیعت ہونا ضروری نہیں، ان کے پاس تھوڑا رہو، مشورے سے چلو۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیا اللہ کا ذکر ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتا؟ اس میں شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا کام تو ذکر ہی بناتا ہے، لیکن خواجہ صاحب اسی طرح جیسے کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن کب کاٹتی ہے؟ جب سپاہی کے ہاتھ میں ہو، چلانے والے کے ہاتھ میں۔ اب تلوار پڑی نیچے نہیں، تھوڑی اٹھا کے اڑی اور خود گردن کاٹ دی، کاٹتی تو تلوار ہی ہے، کب جب چلانے والے کے ہاتھ میں ہو۔
اسی طرح پہنچائے گا اللہ کا ذکر ہی اللہ تک، لیکن کب؟ جب شیخ کے مشورے سے۔ جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، زمین پر پڑی ہوئی تلوار کام نہیں کرتی، لہذا کام تو ذکر ہی بنائے گا، مگر شیخ کی صحبت سے، اور اس کی روحانی گرمی بھی چاہیے، ہاں اس کے پاس تھوڑی صحبت بھی چاہیے۔ جیسے مرغی کے پروں میں انڈا کچھ دن رہ کر حیات پا جاتا ہے اور زندگی پانے کے بعد چھلکا توڑ دیتا ہے، مرغی کے نیچے 21 دن انڈا رکھا جاتا ہے، مسلسل وہ گرمی دیتی ہے اسے، پھر اس کی وجہ سے انڈے میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت اسی طرح فرما رہے کہ اسی طرح اللہ والوں کے پاس کچھ دن رہو تاکہ تمہارے اندر حیات پیدا ہو۔ آج جو تعلقات ہم کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، پھر بزبان حال یہ شعر پڑھتے ہوئے ہم سارے تعلقاتوں کو توڑ دیں گے۔ مارا جو ایک ہاتھ تو گریں با نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا۔ اسی طرح حضرت خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی سے پوچھا تھا کہ حضرت جب کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتے ہیں، اسے محسوس ہو جاتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قریب کر رہے ہیں، کیا اسے محسوس ہو جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب جب بالغ ہوئے تو محسوس ہوا تھا کہ نہیں؟ یہ پوچھنا پڑا تھا کہ میں بالغ ہوا یا نہیں لوگوں سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو اپنی راستے کا بالغ بناتے ہیں، یعنی اپنے تک پہنچا لیتے ہیں، اسے بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر نگونم ہی رہا کن پائے من، اے دنیا والو اب میں اس جانور کی طرح ہو گیا ہوں جو رسی توڑانا چاہتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں انہوں نے بیل اور جانور پالے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو جب بیل، گائیں اور دوسرے چوپائے رسی توڑانا چاہتے ہیں تو سر کو جھکا لیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بھی دیکھا ایک آدھی بار بقرعید کے موقع پہ گلی میں یہاں وہ ایسے کر لیتی ہے، جب اسے غصہ سے آتا ہے نا، وہ چاہتی ہے رسی توڑ دوں زنجیر، تو پہلے ایسے نیچے کو گردن جھکاتی ہے، پھر دوبارہ ایسے جھٹکا سا مارتی ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی محبت میں مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میں نے سر جھکا لیا۔ اے دنیا والو اب میرے پیر چھوڑ دو، اب میرے پیروں کو مت باندھو اور مجھے اللہ سے دور مت کرو۔ سر نگونم ہی رہا کن پائے من، فہم کو در جملہ اجزائے من، میرے جسم کے کسی حصے میں بھی اب سمجھنے کی طاقت نہیں، مجھے اب نہ سمجھاؤ نہ نصیحت کرو، اب میں تم دنیا داروں بے وقوفوں کی نصیحت سے بالا تر ہو گیا ہوں۔ اور فرمایا غیر آ زنجیر زلف دل برم، گرد و صد زنجیر آری بردرم۔ اے دنیا والو غور سے سن لو، اللہ تعالیٰ کی محبت کی زنجیر کے علاوہ اگر تم 200 زنجیروں میں بھی جلال الدین رومی کو جکڑنا چاہو گے اور اللہ کی یاد سے روکنا چاہو گے تو میں ساری زنجیریں توڑ دوں گا۔ کیا پیارا شعر فرمایا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سراپا محبت تھا یہ آدمی، اوپر سے نیچے تک اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا یہ شخص، بلکہ سلطان محبت تھا، محبت سکھانے والا۔ اب آگے کہہ رہے بوئے آں دل بر چپرامی شود، این زباہاں جملہ حیرامی شود۔ میں جب اللہ اللہ کہتا ہوں تہجد کے وقت خاص طور سے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشبو عرش اعظم سے آتی ہے، یعنی جب میں محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے نام کی خوشبو اور لذت میری روح میں آتی ہے، تو دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، عربی، فارسی، اردو، انگریزی، غرض کوئی بھی زبان ہو، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان نہیں کر سکتا۔ سب زبانیں اپنی گردن جھکا دیتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اتنی لذت مجھے ملتی ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ یہ دیکھیے بہت اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، یہ باتیں ملیں گی اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ تو لگی گیا ہوگا کتنی مزہ آ رہا نہیں، ایسی باتیں نہ سنی ہوں گی نہ کہیں سنیں گے سوائے ان کے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت حاصل ہو جائے ساری لغت بھول جاؤ گے، زندگی کا حاصل تم کو مل جائے گا، ورنہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے کاروبار تھے، آپ کے کتنے کاروبار تھے، کتنے سوٹ بوٹ تھے، کتنی فیکٹریاں تھیں، ساری نعمتیں فانی ہیں، ہر انسان ان کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں دوستو کہ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی، یعنی دونوں جہاں میں سب سے بڑی لذت اللہ کے نام کی مٹھاس، ان کے نام کی لذت ہے، ان کا نام لینے کی توفیق ہے۔ میرا ایک شعر یاد آ گیا، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زندگی کا حاصل رہے۔ جو وقت ان کا نام لینے میں گزر جائے زندگی کا حاصل ہے، یا ان کے لیے کسی بندے کی تربیت اور اس تک دین پہنچانے میں گزر جائے، یعنی دین کی باتیں کرنے میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کارآمد ہی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
یہ حضرت کے بہت بڑے کیا نام محسن ہیں شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ 17 سال ان کی خدمت میں رہے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت حکیم اختر صاحب 15 سال کی عمر میں چلے گئے تھے غالباً، اور بچپن میں حضرت کی عشق الہی کا یہ عالم تھا. فرمایا کہ جب میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، میرا اس وقت کا شعر ہے درد فرقت میں میرا دل اس قدر بیتاب ہے. بالغ نہیں ہوئے تھے جب 14-15 سال کی عمر تھی، اس وقت حضرت یہ اپنا شعر پڑھ رہے حضرت حکیم اختر صاحب. درد فرقت میں میرا دل اس قدر بیتاب ہے کہ اللہ آپ کی جدائی میں میرا دل اس قدر بیتاب ہے، اور اتنی تڑپ اس میں ہو رہی ہے جیسے تپتی ریت پر ایک ماہی بے آب ہے. جیسے تپتی ریت پر مچھلی کو پانی سے نکال کر ڈال دو، وہ کس طرح تڑپتی ہے. اللہ میں آپ کے بغیر اس طرح تڑپ رہا ہوں. یہ ہمارے حضرت کا بچپن کا شعر ہے. ایک دفعہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، پر شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا تھا سب سے، ممانی سے، چچی وغیرہ سے، سب سے. تو کسی عورت نے راستے میں پکڑ لیا حضرت کو، کہنے لگی کہ تم کیا ابھی اتنے بچے ہو چھوٹے سے، ابھی سے پردے کے چکر میں لگ گئے. تو حضرت کو اتنا اس کا خوف ہوا، اللہ کا اتنا ڈر ہوا، رونے لگے اور ہاتھ چھڑا کے بھاگ آئے 15 سال کی عمر میں، اور سجدے میں جا کے رونے لگے. حضرت نے فرمایا کہ میں اتنا رویا. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگ میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے وبا سی بھیج دی. کوئی بیمار ہونے لگا، کوئی پریشان ہونے لگا. پھر سب لوگ میرے سے معافی مانگنے آئے، اور صرف اس وجہ سے کہ نیک بیوی ملے. اپنے سے 10 سال عمر بڑی عورت سے شادی کی، اپنے سے 10 سال 8-10 سال بڑی عمر عورت کی. سنا کہ بہت نیک عورت ہیں گاؤں میں ایک، اور لیکن 8 سال بڑی ہیں 10 سال، تو ان سے جا کے شادی کی. بس مقصد تھوڑے ہی ہے، تو ضرورت ہے، ضرورت پورا کرنا. اصل تو آخرت کی زندگی ہے. یہ پورا بیان بھیجنا آپ کو. ہاں انشاءاللہ پورا جو چل رہا یہ اسی میں آ رہا ہے، انشاءاللہ بھیج دیں گے پورا